بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں۔ زیبائش اور سنگار عورت کی بنیاد اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت فیشن اور مقابلۂ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حد سے آگے نکال دیا۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کے قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی پردے کے لیے ہو، اور اس کے اس بناؤ سنگار کو اس کا شوہر ہی دیکھ سکے، اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لے تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے محلے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اگر چوڑی نہیں پہنی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں، تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن خوشی کے طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے، اور ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو صرف اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے شوہر پر ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خیال رکھیں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھنے پائیں۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑی نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہے
تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی قبول نہیں ہوگی، یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ چوڑیاں جو عورت پہنتی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ ایسی چوڑی نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجے آواز کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنی بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں میں سے پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے، کبھی یہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کو بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی ہیں اور فرمایا کرتی، اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انگوٹھی صرف چاندی کی ہو پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مطلب لوہے، پیتل، تانبا، جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونے بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے یہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر ظاہر ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کے ایک مثقال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روشنی سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں کے مصاحبت ہے اور مردوں کے مصاحبت کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مصاحبت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اسی لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہو اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ دوستو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔